تصوف صوفیزم پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کسی حوالے سے، تو آج میں آپ سے بچوں کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں. کیونکہ جب بھی میں بات آپ سے کرتی ہوں یا مختلف حوالوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، وہ آمنے سامنے ہو یا سوشل میڈیا پر ہو، یوٹیوب پر ہو، تو ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وجود میں دونوں طاقتیں موجود ہیں، شر بھی اور خیر بھی. تو خیر کو کس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ تو بچوں کے اندر اگر آپ شروع سے اس کو اجاگر کریں، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، نیک پیدا کیا ہے، اچھا پیدا کیا ہے، اور اختیار دیا ہے انسان کو کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم انہیں ایک اچھا انسان بننے میں مدد کر سکتے ہیں. اور جب سارے والدین یہ کوشش کریں تو اس معاشرے کو واقعتاً خوبصورت گلشن بنایا جا سکتا ہے. اب میں آپ کے سامنے اپنا واقعہ شیئر کروں گی کہ میں کیسے اپنی بیٹی کو خیر کی جانب لے کر آتی ہوں، اس کو کیسے تبلیغ نہیں کرتی، سمجھاتی نہیں، باتوں سے نہیں کہتی کہ حکم دیا. کیونکہ آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ حکم نہیں مانتی، وہ انہیں تلقین بھی پسند نہیں، تبلیغ بھی پسند نہیں، تقریر بھی پسند نہیں. تو ان کے لیے ہمیں تھوڑا ٹرکی ہونا پڑتا ہے، تھوڑا ہمیں عمل بھی کر کے دکھانا ہے اور کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جس کی طرف وہ راغب ہو سکیں. تو میری بیٹی ظاہر ہے کہ جو بچے سارے لاڈلے ہوتے ہیں وہ بھی بہت لاڈلی ہے. تو ایک دفعہ کی بات ہے جب ابھی وہ 3-4 سال کی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے مزاج میں بڑی سختی ہے، اور ملازموں سے بھی جو تو کر کے بات کرنا، نام بلانا، یعنی جس طرح میں بات کرتی تھی. اور ظاہر مجھ سے تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں کبھی کسی کو تو کر کے بھی بات کر لیتی تھی، چھوٹے بچوں کو، تو وہ بھی اسی طرح نام لے کر اور اس طرح پکارتی تھی. تو اس کا رویہ میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا جارحانہ ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ دنیا میرے لیے بنی ہے. تو میں نے سمجھا کہ اس بچے کو ابھی سے مجھے تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا خیر کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے. تو ایک دفعہ سرکاری گھر میں ہم رہتے تھے، تو دروازے پر بیل ہوئی اور کوڑا اٹھانے والے آئے. تو میں نے دیکھا باہر جو کوڑا لینے والے ہیں ان میں ان کے بچے بھی شامل تھے، پوری فیملی وہ کوڑا لینے کے لیے آتے تھے. ان کے ساتھ ایک جانور ہوتا تھا اور اس کے اوپر وہ چیزیں ساری. تو میں دیکھ کر آ گئی، اور وہ میاں بیوی اور ان کے 2-3 بچے 4 ہوں گے، وہ بھی ننگے پاؤں سارے ساتھ ہوتے تھے. ظاہر ہے یہ ایک الگ سے بات ہے کہ میں نے کئی دفعہ نے کہا کہ بچوں کو اسکول بھیجیں، میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، لیکن کچھ لوگ پھر وہ نہیں مانتے نا، وہ آپ ان کو پیسے بھی دیں، جو کچھ بھی کریں انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. تو میں نے بہرحال میں اندر آئی اور اپنی بیٹی کو میں نے اٹھایا، اور 3-3.5 سال کی ہوگی. میں نے اسے کہا کہ چلو باہر، اور میں اس کو لے گئی. میں نے وہاں پہ جو ایک بچی بیٹھی تھی، بچی تھی ان کے ساتھ جو ننگے پاؤں، تو میں نے کہا اس بچی میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ بھی خدا کی پیدا کرتا ہے، تم بھی خدا کی پیدا کردہ ہو، اور وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. فرق صرف یہ ہے کہ تم ایک پڑھی لکھی ماں کے گھر پیدا ہوئی ہو، ایک پڑھے لکھے باپ کے گھر پیدا ہوئی ہو، جس نے تمہارے لیے اتنی سہولتوں کو ممکن بنایا ہے. تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی سے نفرت کرو، کسی کو چھوٹا سمجھو، کسی کو گیر سمجھو. اچھا، وہ میری بیٹی نے اتنا اس کا اثر لیا کہ وہ وہی میری جو میں نے اس کو اٹھایا وہ تو نیچے اتری اور بھاگتی ہوئی گئی، اور فریج میں کوئی مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہوا تھا وہ لے آئی اور ان کو دے دیا. اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اس میں جو گریجولی فرق آیا. میں نے اسے کہا کہ آپ نے جس کو بھی مخاطب کرنا ہے، جو ہمارے کام ہیں مختلف، یہاں کوئی آقا غلام نہیں ہے، ہم کام کرتے ہیں، کسی کا کام کوئی ہے، کسی کا کام مختلف ہے، لیکن سب کام کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ نے سب کو عزت کرنی ہے، سب کی، اور سب کو عزت سے پکارنا ہے. تو اس کے بعد جب بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوا تو میں نے دیکھا ہمیشہ میری بیٹی نے
آگے بڑھ کر اور لوگوں کی مدد بھی کی، اور اس نے پھر ایک اپنا منی باکس رکھا ہوا تھا، اور اس میں بھی پھر میں نے اس کی جو تھوڑی سی کوشش میں کر دیتی تھی کہ ایک دن ہم نے 1,000 میں اس کا 5,000 جمع کروا دیا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے کسی جگہ 5,000 روپیہ دینے تھے کسی ادارے کو، یا پتہ نہیں کوئی، مجھے بات یاد نہیں رہی۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا بیٹے آپ کے اس میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا اتنے پیسے ہوں گے، کوئی 100 روپیہ ڈال رہی ہوگی۔ تو میں نے اس کا اچھا یہ لو 1,000 روپیہ یہ بھی ڈال دو۔ اس نے ڈال دیا، باپ نے اس کو 1,000 روپیہ دے دیا، ماموں نے دے دیا، تو وہ 5,000 تقریباً اس کے پورے ہو گئے۔ شام کو ہم نے ایسی بات کی آپس میں اس کو سنا کے کہ وہ فلاں جگہ ہے اس طرح کا مسئلہ، تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہاں پہ پیسے دے کر آؤں اپنے کچھ۔ تو کہتی کہ ماما میں نے بھی وہاں پہ پیسے دینے ہیں اور میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ میں نے کہا کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ اس نے کہا وہ میرے پاس جو پیسے آپ لوگوں نے دیے تھے اور میں نے پہلے بھی کچھ جوڑے تھے وہ میں بھی دوں گی۔ اس نے جناب فوراً اپنا منی باکس توڑا اور لے کے چلی گئی، اور اس میں اتنی خوشی اور ایک پیشن تھا کہ میں ایک نیک کام کرنے جا رہی ہوں۔ تو اسی طرح اس کی سالگرہ پہ میں نے اس کو کہا کہ ہم یہ سالگرہ نہیں مناتے، ہم یہ پیسے فلاں جگہ دیتے ہیں۔ اب یہ کہنے کا اور طریقہ تھا، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ویسے سالگرہ پہ یہ مختلف پلان ہم کر رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اچھا اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ ویسے میں چاہ رہی تھی کہ چلو اس کے اگلے مہینے میں کر دوں گی کہ فلاں جگہ میں نے کسی جگہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی تو میں نے وہاں پہ پیسے دینے تھے، کوئی بچوں کا ادارہ یا کیا۔ اس نے کہا نہیں ماما میں نہیں سالگرہ کرتی، ہم گھر میں کیک کاٹ لیں گے، تو یہ پیسے ہم ادھر دے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یہ تو پھر آپ کے پیسے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی سالگرہ کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں ماما یہ میں یہ کروں گی۔ تو میں اس کو لے کر گئی اور ہم نے وہاں پیسے دے دیے، اور اس کے ہاتھ سے میں نے پیسے دلوائے۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ ماشاءاللہ اتنا چمک رہا تھا اور وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اب ان پوری ایکٹیویٹی میں وہ ایک عجیب سی سرخوشی بھی محسوس کر رہی تھی، اور ایک اس کو ایک اچھائی کا جو ہے نا ایک بندے کے اندر ہوتی ہے سرشاری کہ میں نے اچھا کام کیا، وہ بھی تھا۔ اسی طرح ملک سے باہر ہم جب بھی جاتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں، تب جاتے تھے تو میں نے جب یہ کوئی 4-5 سال کی تھی تو میں نے اس کے چھوٹا سا اس کے پاس پرس تھا تو میں نے اس میں 100 پاؤنڈ رکھ دیا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ اس میں خرچ کریں، آپ اس میں کچھ کھا پی لیں، آپ اس میں مطلب جس طرح ایئرپورٹس پہ رستے میں کئی دفعہ ہوتے ہیں کنیکٹنگ فلائٹس ہوتی ہیں، یا آپ کسی کو وہاں پہ جو ٹرین اسٹیشن میں گانے والے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب بیگرس ایسا تو نہیں ہوتے، وہ کسی کو ٹپ دے دیں، یہ اٹس اپ ٹو یو کہ یہ آپ کے پیسے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس نے بڑی خوش ہوگی، اس نے بڑی پلاننگ بھی شروع کر دی کہ میں اس کے لیے فلاں چیز لوں گی، فلاں کے لیے تحفہ لاؤں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ آج سے 8-10-12 سال پرانی بات ہے، 10 سال پرانی بات ہے، تو میں یہ فلاں کزن کے لیے گفٹ لاؤں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی۔ بہرحال جب ہم پہنچے جس ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا ہوا تھا، ڈیلس میں امریکہ تھے یا ہاں امریکہ تھے، تو جس ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا ہوا تھا اس میں وہ ایک جو صبح اٹھ کے تو وہ فریش ہمیں بنا کے دیتا تھا آملیٹ، اس کے پاس کھڑے تھے سب لوگ جا کے اور وہ آملیٹ بنا رہا ہوتا تھا، پوچھا کس نے زیادہ مرچیں ڈالنی ہیں، کس نے کیا ڈالنا ہے۔ تو وہ روزانہ بڑا ہی ایکٹیو اور بڑا اچھا انسان تھا۔ اور پھر جب ہم نے 2-3 دن بعد وہاں سے چیک آؤٹ کیا تو میں نے کہا کہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے تو اس کو نا ہمیں ٹپ دینی چاہیے۔ کہتی ہاں میرے پاس پیسے ہیں میں ٹپ دوں گی۔ تو اس نے اس کو $5 دے دیے۔ اور اسی طرح انگلینڈ میں جو ہے وہ ٹرین اسٹیشنز کے درمیان جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو مختلف سٹاپس ہوتے ہیں وہاں پہ گا رہے ہوتے ہیں، تو ہم جب گزر رہے تھے تو ہم جان کے میں کھڑی ہوگی وہاں کے، کیونکہ اس نے آگے کچھ ایسی چیز برتن تو نہیں ہوتا، کچھ ایسی چیز پڑی ہوتی ہے ان کے جس میں لوگ سکے ڈالتے رہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں ہم کھڑے ہو گئے تو اب اس نے دیکھا تو اس نے خود ہی پاؤنڈ یا 2 پاؤنڈ یا جو بھی نکال کے اس میں ڈال دیے۔ تو وہ پورا جو اس کا $100 یا پاؤنڈ ہوتا تھا وہ اس میں کوئی پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی تھی اور نہ کچھ خریدتی تھی، وہ پیسے وہ سارے تقسیم کر دیتی تھی۔ اور یہ ایک مجھے بڑی تقویت دیتی تھی بات کہ ایک بچے کے اندر اگر یہ شعور پیدا ہو جائے 5-6 سال کی عمر میں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ بچوں کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم بچوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں، ان کو خیر کی طرف لے کر آ سکتے ہیں،
ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کو کہنا نہ پڑے کہ یہ کام کرو وہ نہ کرو، بلکہ وہ خود سے ان کے اندر جب خیر کا جذبہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ کرتے رہیں گے۔ تو میں نے کیونکہ ہمیشہ اپنی بچی کو انسان کی عزت کرنا سکھایا ہے، اور اس کو طبقوں کی اور یہ جو تقسیم ہے وہ عقائد کے حوالے سے ہو، نسل کے، ذات کے، وہ نہیں سکھائی، بلکہ میں نے کہا کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، درویش ہو، بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہو، بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو، انسان ہونے کے ناطے ہر بندہ قابل احترام ہے۔ تو ایک دفعہ ہمارے گھر میں صبح جب میں دفتر آنے لگی تو اس سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو کام کر رہا تھا وہ اس کا پسینے سے، ذرا گرمی کا موسم تھا، وہ باہر جھاڑو شاڑو لگا کے آیا ہوگا اور اندر صفائی کر رہا ہوگا اس کی ٹی وی لاؤنج کی، تو بالکل پانی اس کے جسم ایسے پسینہ نچڑا ہوا تھا۔ تو اس کو چائے دی گئی، اور میری کسی بانجی نے اس کو چائے دی، یا کچھ کھانے کے لیے بھی ساتھ تھا، تو وہ نیچے بیٹھنے لگا، نیچے فرش پر، کہ میں وہاں بیٹھ کے کھا لوں، کیونکہ بہت ہی اس کا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اب اسے فوراً کہا نہیں انکل کرسی پہ بیٹھیں، کیونکہ ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ اب میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اسے اتنا زور دے کر کہا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ میں اس جگہ نیچے نہیں بیٹھنا، کرسی پر بیٹھیں۔ تو وہ اب ایسے میری طرف دیکھا اس نے کہ پریشان ہو گیا، میں نے اس کا بیٹھ جاؤں، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اور پھر کرسی پر بیٹھ کے اس نے جو بھی بسکٹ کھا رہا تھا، چائے پی۔ تو میری بھانجی نے کہا کہ خالہ جان وہ تو خود بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ بڑا اس وقت بیچارہ صفائی کر رہا تھا، اور اس کے کپڑے بھی گندے تھے، کیونکہ بعد میں وہ کپڑے چینج کر لیتا تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر میں اس کو اس وقت نیچے بٹھا دیتی نا، تو میرا جو اس کو سارا میں اس کو بتاتی ہوں، پڑھاتی ہوں، وہ ساری میری پڑھائی زیرو ہو جانی تھی، کیونکہ اس نے کہنا تھا کہ میری ماں کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، عمل تو کچھ اور ہے۔ تو اس لیے کرسی کا کچھ نہیں ہے، کرسی صاف ہو جائے گی، دھل جائے گی، اور نہ بھی دھلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو میری بیٹی کا نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ خراب نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی جو ہے ہمیشہ سب کو بڑا عزت احترام اور ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کا خیال کرنا، اور جو وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اس کی شخصیت میں مجھے انسانیت کی قدریں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہوئی دیکھتی ہوں میں، تو خوش ہوتی ہوں، کیونکہ ارد گرد جب میں ایسے بچے دیکھتی ہوں کہ جو بڑا روڈلی بیہیو کرتے ہیں، جب ہم بازار میں کہیں جاتے ہیں یا کسی مال پہ جاتے ہیں کسی جگہ، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ لوگوں سے، دکانداروں سے بچے کس طرح روڈلی بیہیو کر رہے ہیں کہ ہم دولت والے ہیں، ہمارے والدین کو بڑے افسران ہیں، تو ہمیں یہ حق مل گیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کریں۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں، کیونکہ یہی ہماری نیکی ہے۔ ہم نے بچوں کو پیدا کیا، ان کو روٹی کھلانا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا ان کو اچھے اسکول میں داخل کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بڑی ذمہ ہو گئے کہ وہ اچھی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ ان کا ذہن وہاں چھائی ہے کہ نہیں ہے، ان کی سوچ، ان کا دل، تو اس کی طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے، اور آج کے معاشرے میں شاید اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس عمل کی طرف لے کر جانا چاہیے جو انہیں اچھا انسان بنا سکے۔ تو اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، اور اپنے بچوں پر خصوصاً، کیونکہ آپ کی اصل کمائی جو ہے جس کا حساب دینا ہے شاید ہم سب نے، کہ ہم نے ایک نسل کی کیسے تربیت کی۔ ہم باہر تو بڑے لوگوں کو باتیں کر سکتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں، لیکن وہ بچے جو ڈائریکٹ ہمارے اثر میں ہیں، ہم نے ان کی کیسے رہنمائی کی، ان کے لیے کیسے ہم ایک عملی نمونہ بنے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں عملی نمونہ بننا چاہیے، تو وہ ضرور بننے کی کوشش کریں۔ سلامت رہیں۔